بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح 1444 عیسوی سے 1446 عیسوی اور 1451 عیسوی سے 1481 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ سلطان محمد ثانی نے عیسائیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے ہمیشہ کے لیے زمینی رستوں سے یورپیوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ کیا۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندے پڑے ہوئے ہیں، اور قسطنطنیہ کے فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری کے مقبرے پر ہلالی پرچم کا سایہ ہے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی یادگار ہے، اور اس کا نام قسطنطنیہ سے بدل کر اسلام بول جو موجودہ استنبول سے جانا جاتا ہے۔ محمد فاتح نے انیس، گلاتا اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کیے، جبکہ محاصرہ بلگراد میں بھی حصہ لیا، جہاں وہ شدید زخمی ہوئے۔ 1458 عیسوی میں انہوں نے موریا کا بیشتر حصہ اور 1 سال بعد سربیا فتح کر لیا۔ 1461 عیسوی میں اماسرا اور اسفنجار عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے۔ انہوں نے یونانی سلطنت تربزون کا خاتمہ کیا اور 1462 عیسوی میں رومانیہ، یائچی اور مدیلی بھی سلطنت میں شامل کر لیے۔ سلیم اول المعروف سلیم یاووس 1512 عیسوی سے 1520 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے۔ سلیم کے دور میں ہی خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہوئی اور مکہ و مدینہ کے مقدس شہر عثمانی سلطنت کا حصہ بنے۔ سلیم نے اپنے لیے حاکم الحرمین کے بجائے خادم الحرمین الشریفین کا لقب پسند کیا اور خلافت حاصل کر کے خلیفہ و امیر المومنین کہلایا۔ سلیم نے مغرب کی جانب پیش قدمی کے بجائے مشرق کی طرف پیش قدمی کی، جن کے شر سے عام مسلمان بری طرح متاثر ہو رہا تھا۔ تب یورپ میں پیش قدمی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس نے جنگ مرج دابق اور جنگ ردانیہ میں مملوکوں کو شکست دے کر شام، فلسطین اور مصر کو عثمانی قلمرو میں شامل کیا۔ مملوکوں کی اس شکست سے حجاز اور اس میں واقع مکہ و مدینہ کے مقدس شہر بھی عثمانی سلطنت کے زیر اثر آ گئے۔ اس فتح کے بعد قاہرہ میں مملوکوں کے زیر نگیں آخری عباسی خلیفہ المتوکل ثالث سلیم اول کے ہاتھوں خلافت سے دستبردار ہو گیا، اور یوں خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان کو منتقل ہو گئی۔ مصر سے نمٹنے کے بعد سلیم نے ایران کو صفوی سلطنت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور شاہ اسماعیل اول کو جنگ چلدران میں بدترین شکست دی اور صفویوں کے دارالحکومت تبریز پر بھی قبضہ کر لیا۔ تاہم اس نے قدرت پانے کے باوجود ایران کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ یہ وہی شاہ اسماعیل صفوی ہیں جنہوں نے خود اور ان کے بعد ان کی اولاد نے سنی آبادیوں کو ایران سے جڑ سے اکھیڑ پھینکا۔ 1517 میں عثمانی امیر البحر احمد معی الدین نے سلطان سلیم اول کو دنیا کا نقشہ پیش کیا۔ احمد معی الدین یورپ میں پیری رئیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا اصل نام حاجی احمد معی الدین پیری ایک عثمانی امیر البحر جغرافیہ دان اور نقشہ نگار تھا۔ آج اسے بنیادی طور پر ان کے نقشوں اور طراسم کے لیے جانا جاتا ہے جو اس نے کتاب بحریہ میں جمع کی ہے۔ یہ کتاب ہے جو جہاز رانی پر تفصیلی معلومات پر مشتمل اور بحیرہ روم کے اہم بندرگاہوں اور شہروں کے درست نقشہ جات اس وقت کے مطابق پر مبنی ہے۔ اسے نقشہ نگار کے طور پر شہرت اس وقت حاصل ہوئی جب اس کے بنائے دنیا کے نقشہ پیری رئیس کا ٹکڑا 1513 میں تیار کردہ 1929 میں دریافت کیا گیا، جو توپ کاپی محل استنبول میں رکھا ہوا تھا۔ اس کا نقشہ ترکی کا قدیم ترین دنیا کا نقشہ ہے جس میں نئی خطہ امریکہ دکھایا گیا ہے۔ یہ امریکہ کے قدیم ترین نقشوں میں سے ایک ہے۔ سلیمان اول سلطان سلمان ذیشان المعروف سلیمان قانونی اور سلیمان اول سلطنت عثمانیہ کے 10ویں فرمانروا تھے، جنہوں نے 1520 عیسوی سے 1566 تک 46 سال تک حکمرانی کے فرائض انجام دیے۔ وہ بلا شبہ سلطنت عثمانیہ کے سب سے عظیم حکمران تھے، جنہوں نے اپنے بے مثل عدل و انصاف اور لاجواب انتظام کی بدولت پوری مملکت اسلامیہ کو خوشحالی اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔ انہوں نے مملکت کے لیے قانون سازی کا جو خصوصی اہتمام کیا، اس کی بنا پر ترک انہیں سلیمانی قانون کے لقب سے یاد کرتے تھے، جبکہ مغرب ان کی عظمت کا اس قدر معترف ہے کہ مغربی مصنفین انہیں سلیمان ذیشان یا سلیمان عالی شان اور سلیمان اعظم کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان کی حکومت میں سرزمین حجاز، ترکی، مصر، الجزائر، عراق، کردستان، یمن، شام، بیت المقدس، خلیج فارس اور بحیرہ روم کے ساحلی علاقے، یونان اور مشرقی و مغربی ہنگری اور آسٹریا اور ویانا شامل تھے۔ 1520 میں سلیم اول کے انتقال کے بعد عثمانی سلطنت کی باغ ڈور سلیمان اول کے ہاتھ میں آئی
اور یہیں سے دولت عثمانیہ کے اس دور کا آغاز ہوتا ہے جو اپنی خوشحالی، استحکام اور کثرت کے اعتبار سے یادگار ہے۔ سلیمان نے اپنے 46 سالہ دور حکومت میں خلافت عثمانیہ کو سیاسی برتری دلوانے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے جو کوشش کی وہ بلا شبہ لائق کے ساتھ تحسین ہے۔ ان کا یہ کارنامہ اس لحاظ سے بھی بے حد ممتاز ہے کہ اس دور میں مشرقی و مغربی طاقتیں بیدار اور متحد ہو رہی تھیں اور بڑی بڑی شخصیات عثمانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ گئی تھیں۔ مثلاً شہنشاہ چارلس پنجم جو یورپ کے نصف سے زائد حصے پر حکمران تھا، جس میں موجودہ اسپین، بیلجیم، ہالینڈ اور جرمنی شامل تھے۔ ادھر انگلستان میں ملکہ الزبتھ اول حکمران تھیں اور ہنگری پر شاہ لوئی کا سکہ چل رہا تھا۔ یہ یورپ کی بیداری کا زمانہ تھا۔ فرانس، انگلستان اور آسٹریا نے اپنے اختلافات ختم کر لیے تھے اور مسیح طاقت متحد ہونے کی فکر میں تھی۔ چنانچہ حکومت سنبھالنے کے بعد اپنے 26 سالہ دور حکومت میں سلیمان کسی نہ کسی جنگ یا مہم میں مصروف رہے، اگرچہ درمیان میں مختصر وقفے بھی آئے، لیکن جہاد کا جو جذبہ سلیمان کے سینے میں موجزن تھا، اس نے انہیں آخر وقت تک میدان عمل میں مصروف رکھا، حتیٰ کہ جنگ کے دوران ہی انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ انہوں نے ذاتی طور پر 13 بڑی جنگوں میں شرکت کی، جن میں سے 3 ایشیا میں اور 10 یورپ میں لڑی گئیں، اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کی حدود میں 13 مرتبہ توسیع کی۔ سلطان نے یورپ کے وطن میں ہنگری، آسٹریا تک اپنی سلطنت کو وسیع کیا۔ خیر الدین باربروسا اور سلطان سلیمان۔ 1519 میں خیر الدین جو باربروسا کے نام سے یورپ میں جانا جاتا ہے، یہ ایک بحری قزاق تھا۔ سلطان سلیم اور پھر سلیمان کی سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لی اور اسے الجیریا کے عثمانی مقبوضات کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اس کا اصل نام خضر یعقوب اوغلو خضر ابن یعقوب تھا۔ خیر الدین کا لقب اسے سلطان سلمان نے دیا تھا۔ 1504 سے 1510 کے دوران وہ اس وقت مشہور ہوا جب اس نے سقوط غرناطہ کے بعد عیسائیوں کے ہاتھوں اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو شمالی افریقہ پہنچایا۔ الجزیرہ کے لیے اسپین سے بچاؤ کا واحد راستہ عثمانی سلطنت میں ضم ہو جانا تھا، اس لیے باربروسا نے الجزیرہ کو عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے الجزیرہ کو عثمانی سنجوق یعنی صوبہ کے طور پر منظور کر لیا اور عروج کو پاشائے الجزیرہ اور مغربی بحر روم میں گورنر متعین کر دیا۔ ہسپانوی مسلمانوں سے اس کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گیا، اور یہی بابا عروج اسپین، اٹلی اور فرانس میں بگڑ کر باربروسا بن گیا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ خیر الدین باربروسا کا لقب اپنے بڑے بھائی اسحاق المعروف بابا عروج سے لیا، جو ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ کے دوران اپنے بھائی اسحاق سمیت ہلاک ہو گیا۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔